تجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، کچھ لوگوں سے پوچھو نا بھئی کون ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں آکھنا چاہیے میں متے ہیں۔ سمجھ گیا بھائی؟ کہنا کیا چاہیے؟ میں مسلمان ہوں۔ صابر بھائی توجہ، سٹیج پر بیٹھے علماء اکرام میں آپ کی ہدیہ کروں گا جملہ۔ بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، کسی مذہب سے تعلق نہیں، ہم آپ کیا ہو بھائی؟ ہم مسلمان ہیں۔ مجھے پورے قرآن میں دکھا اللہ نے مسلمانوں سے تو بات ہی نہیں کی۔ واہ، کہاں کھوئے بیٹھے ہو؟ اللہ مسلمانوں سے تو مخاطب نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان لانے والو، اے ایمان والو، مسلمانوں نہیں ہے مومنوں، اے ایمان والو۔ کیوں مسلمان کلمہ پڑھ کے محبت رسول سے خالی ہو سکتا ہے، مومن محبت رسول سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی پکارا مومن کو پکارا، مسلمان کو نہیں۔ اور جب کوئی پوچھے نا تو کیا میں غلام رسول مومن ہوں، مسلمان نہیں۔ اچھا مسلمانوں، چلو ایک سوال کا جواب تو دو۔ جو کربلا میں 70,000 کا لشکر نواسہ رسول کے سامنے تلواریں لے کر آیا تھا، ایک بندہ دکھا جو کلمہ نہیں پڑھتا ہو؟ بابا سارے مسلمان تھے، اور مسلمان تھے، مومن نہیں تھے۔ جو ادھر کٹ مر رہے تھے وہ مسلمان نہیں، مومن تھے۔ پتا کیا چلا؟ مسلمان نبی کا منکر ہو سکتا ہے، مسلمان نبی کا منکر نہیں ہو سکتا، مومن نبی کا منکر نہیں ہو سکتا، مسلمان نبی کا منکر ضرور ہو سکتا ہے۔ جملہ سمجھے، سماعت کیجئے، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان والو، جب رسول پکارے تو لبیک، جب رسول پکارے تو حاضر، جب رسول پکارے تو لبیک۔ رسول کافروں کو پکارے گا؟ بابا توجہ میری طرف رہے، میں حقیقت کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ رسول منافقوں کو پکاریں گے؟ اچھا، کیا میرے نبی نے منبر پر بیٹھے 12 بندوں کو انگلی کے اشارے سے نہیں کہا اٹھ منافق ہے نکل میرے دربار سے، اٹھ منافق ہے نکل میرے دربار سے، اٹھ منافق ہے نکل میرے دربار سے؟ رسول منافقوں کو نہیں پکارا کرتے، کافروں کو نہیں پکارا کرتے، غلاموں کو پکارا کرتے، غلاموں کو پکارا کرتے ہیں۔ ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول پکارے لبیک کہو۔ کیوں مالک وجہ؟ کیوں؟ جب رسول کے بلانے پر لبیک کہو گے تمہیں زندگی نصیب ہو جائے گی۔ تمہیں کیا ہوگا؟ اور زندگی دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتے رسول کی پکار پر لبیک کہو تمہیں زندگیاں عطا کر دی جائیں گی۔ میرے مولا سمجھ نہیں آتی تیری توحید کی منطقوں کی، یہ سانس چلے تو زندگی ہے، آنکھیں دیکھیں تو زندگی ہے، بندے کا دل دھڑکے تو زندگی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ زندگی نہیں، جس کے دل میں لبیک یا رسول اللہ لکھا ہے وہ زندہ ہے، جس کے دل میں یا رسول اللہ نہیں، اللہ کے نزدیک دل دھڑکتا تو ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جب رسول پکارے تو لبیک کہو۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر بس، اس کے بعد اجازت۔ جب رسول پکارے تو بولو بولو، جب رسول پکارے تو لبیک کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے بلانے پر نہ جاؤ۔ بھائی توجہ، اب قرآن نہ آئے مولوی کی سمجھ میں تو میرا قصور تو نہیں نا۔ رسول پکارے تو لبیک کہو، رسول پکارے تو لبیک کہو، جاؤ۔ شیطان پکارے تو نہ جاؤ۔ پتا چلا رسول بھی پکارتا ہے اور شیطان بھی پکارتا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ڈرتے نہیں کہیں شیطان بہکا نہ دے؟
علی پور چٹھا میں بیٹھے ہوئے ڈرتے نہیں کہیں شیطان بہکا نہ دے. یہ میرے دوست اسلام آباد سے آئے ہیں, کیا انہیں ڈر نہیں کہ شیطان انہیں گمراہ نہ کر دے, بہکا نہ دے. لاہور والے, کراچی والے, سعودی عرب والے, ایران والے, پوری دنیا میں مسلمان ڈرتے ہیں یا نہیں کہیں شیطان ہمیں گمراہ دے. یعنی شیطان علی پور چٹھا میں بھی, شیطان منڈیالہ چٹھا میں بھی, شیطان اسلام آباد میں بھی, شیطان کراچی میں بھی, پوری دنیا کے مسلمان ڈرے ہوئے. شیطان سعودی عرب میں بھی, شیطان ایران میں بھی, شیطان بوسینیا میں بھی, کشمیر میں بھی, انڈیا میں بھی, ہر جگہ شیطان ہے. کسی کو اعتراض نہیں. پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے صرف اتنا بتا دو, مسلمانوں کو کس زمرے میں رکھوں؟ اور شیطان کو حاضر ناظر مان لیا, میرے رسول کو حاضر و ناظر نہیں مانا. میں کیا کروں, کیا کروں میں؟ مجھے بتاؤ. شیطان کو حاضر و ناظر مان لیا. ہر جگہ ڈر رہے ہیں, ہر جگہ ڈر رہے ہیں. میرے نبی کو نہیں مانے, میرے نبی کو نہیں مانیں گے. شیطان ہر جگہ, رسول نہیں ہے. شیطان کو محدود کرو, میرے نبی کو محدود کر رہے ہو جسے اللہ نے محدود نہیں کیا. جملہ سماعت کرو. اللہ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. سب سے بڑی دلیل ہے, علماء کرام ذہن میں رکھیے گا. اللہ فرماتا ہے اسی ذات کے پاس چابیاں ہیں تمام کے تمام غیبوں کی. ایک اور آیت میں آیا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کے پاس چابیاں ہیں زمینوں کی اور آسمانوں کے خزانوں کی. پہلی آیت میں کیا کہا؟ لہو مفاتیح السماوات والارض. یاد رکھیے گا سامعین گرامی قدر, ارشاد ہوتا ہے وَعِنْدَهُ مفاتیح الغیب لا یعلمہ الا ہوا. مفاتیح کہتے ہیں آسمانوں سے اوپر کے خزانوں کی چابیوں کو, اور مقالید کہتے ہیں زمین و آسمان میں جتنے خزانے چھپے ہیں ان کی چابیوں کو. اللہ فرما رہا ہے وَعِنْدَهُ مفاتیح الغیب. اب مجھے صدا آنی چاہے یا رسول اللہ کی, جس کی سماعت میں جملہ آ جائے اس کے مقدر, جو نہ سمجھ سکے سامعین گرامی اس کے اپنے مقدر. وَعِنْدَهُ مفاتیح الغیب. اللہ فرماتا ہے اسی کے پاس مفاتیح ہیں, چابیاں ہیں غیب کی. لہو مقالید السماوات والارض. اسی کے پاس چابیاں ہیں زمین کے خزانوں کی, آسمانوں کے خزانوں کی. لفظ پہلا مفاتیح, میم فا تا, میم فا الف تا یا ہا. مفاتیح, مفاتیح پہلا لفظ میم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مفاتیح میں پہلا لفظ میم, مفاتیح میں آخری لفظ ہا. کیا بنا؟ میم ہا. اب دوسری آیت سن, لہو مقالید السماوات والارض. مقالید میں پہلا لفظ میم, مفاتیح میں پہلا لفظ میم, آخری لفظ ہا. مفاتیح کہتے ہیں عرش کے اوپر, آسمانوں کے اوپر جتنے خدا کے خزانے ہیں ان کی چابیاں مفاتیح ہیں. مفاتیح میں پہلا لفظ میم, آخری لفظ ہا. مقالید زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیوں کا نام ہے. مقالید میں پہلا لفظ میم, آخری لفظ دال. پھر سنا مفاتیح میں پہلا لفظ میم, آخری لفظ ہا. مقالید میں پہلا لفظ میم,